جاتا ہے تو باریک باریک سے اڑتے ہیں ریزے، پہاڑ اس طرح روزیں گے، ہوا منصورہ، پہاڑ ریزوں بیزے ہو کر کے اڑنا شروع ہو جائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جو بنانے پر قادر ہے وہ حصہ ختم کرنے میں تو مدرجہ والا قادر ہوگا، وہ تو اللہ کی قدرت ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا خالق ہے، تو وہ قادر قدرت رکھنے والا بھی جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جو انکار کرے اس کا ایمان ہی کیا رہے گا، جو انکار کرے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ نے ایک لشکر بھیج رکھا جہاوید مقام پر، ایک لشکر بھیج رکھا مجاہدین کا، جو مدینے سے 600 میل کی دوری پر ہے۔ کتنی دوری پر دوستو؟ 600 میل کی دوری پر ہے، لشکر گیا ہوا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اب سامنے دشمن ہے، اور اس وقت لڑائی جو ہوتی ہے آپ نے سامنے کی ہوتی تھی نا، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے بس وہاں سے میزائل پھینک دیا، ایسا نہیں تھا، آپ نے سامنے، ادھر ایمان والے ادھر غیر ایمان والے، آمنا سامنا ہوتی تھی۔ اب وہ سب بندی ہو گئی، ایک پہاڑ میں ایک درہ تھا، گھاٹی راستہ آر پار ہونے کا، دشمن ادھر سے آ سکتا تھا، کمانڈر نے ادھر کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے جمعے کے دن خطبہ دے رہی ہیں، کیا کر رہے بھائی؟ خطبہ دے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خطبے کے دوران میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ حضرت ساریہ کمانڈر تھے، اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ گویا یہیں سے کمانڈری کر رہی ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہاڑ کا بھی تم انتظام کرو، ادھر سے دشمن آ سکتا ہے، تم تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، اس کا انتظام کرو، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ اب یہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور صحابہ سوچ رہے ہیں یہ خطبے میں یا ساری الجبل کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کوئی حدیث کا لفظ نہیں، قرآن کا لفظ، یہ ساری الجبل کیا آ گیا، کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن تک آواز پہنچانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں کھڑے ہوئے یا ساری الجبل کہہ رہے ہیں، اور میرے کان پر ایسے آواز جا رہی تھی جیسے کان پر منہ لگا کر کے زور زور بول رہے۔ کتنے دور بھائی؟ 600 میل کے فاصلے پر۔ ہمارے پاس تو آج ایک کھوکا سا ہے، اسے کان پہ لگاتے تو آواز سی آتی ہے، وہاں تو کوئی کھوکا بھی نہیں تھا، یہ یہاں سے وہاں تک آواز کیسے پہنچی؟ یہ یہاں سے وہاں تک آواز کیسے پہنچی؟ کچھ تو ہے نا اس کی فضا میں، کوئی چیز ہے، انہی چیزوں پر محنت کر کے آج یہ سائنس کی ایجاد ہو رہی ہے، الگ سے نہیں، الگ سے نہیں ہو رہی، قرآن میں اس کی جڑ ملے گی، حدیث میں اس کی جڑ ملے گی، محنتیں کی جاتی ہے تب جا کر کے کچھ نہ کچھ پھل اور نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اتنی دور آواز آ رہی ہے، آواز بھی کان پر سن رہی ہے ساریہ، اور پھر کمانڈری کر رہی ہے اپنی، جی، اور وہ راستہ بند کر رہے ہیں جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ اور خوف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ بھیج دیا، وہ جا کر کے وہ پیروں کی طرف سے چھونا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچے کون آ گیا بھائی، اجنبی سے آدمی پیر پکڑ رہا ہے، پیر پکڑ رہا ہے، یہ کون آ گیا آج؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے بھائی، نہیں، بہت جلالی نبی تھے، ان کے جلالی نبی ہونے کے اگر واقعات سنائے جائیں تو بہت وقت ہوگا، اور آج جلالی نبی جب دیکھا جنبی آدمی کچھ حادثہ لگا رہا بدن کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، وہ ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی، ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی۔ جو آج تک سب کے بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی آنکھ پھوڑتا ہوا رہا، آج اس کی آنکھ پھوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سیدھا اللہ کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کرنے کے اللہ آج کس کے پاس بھیجے، دیکھو تو میری آنکھ پھوڑ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہاتھ پھیر دیا وہ ملک الموت کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی, کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. وہ جیسے اللہ کی ذات ویسے اللہ کا ہاتھ, ہمارے جیسا ہاتھ نہیں تھا وہ, جیسے اللہ کی ذات ویسے اللہ کا ہاتھ. کبھی ہم اپنے جیسا سمجھنے لگے, ہمارا جیسا نہیں. بہرحال وہ اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی, اور ٹھیک ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت فرمانے لگے تو دیکھ وہ بندہ, اس کی روح تو تمہیں نکالنی ہے, ایک روح نکالنے کا کام تمہارا ہی ہے. وہ بندہ ہم جس کے پاس بھیجے تک تمہیں دکھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے عرش اور یا نیچے فرش زمین پر ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے جس ہاتھ میں تھے دکھائے. وہ بندہ ہے نا, جی ہاں وہی بندہ, اس کے پاس آ گئی. بڑا جلالی ہے یہ تو. اللہ فرمائے نہیں, روح تجھے نکالنی ہے, کوئی دوسرا نہیں جائے. ایک بات سنو, دیکھ لیا تم نے کہ جہاں دیکھ لیا, ابھی اس کے پاس ایک اور کچھ نظر آ رہا کہ جہاں ایک بیل کھڑا, بیل ہے نا, بیل ہی بولتے ہوں گے نا, ایک بیل کھڑا ہے. اب جاؤ اور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرو, اور سلام کرنے کے بعد میں کہنا اللہ نے سلام کہا ہے, اور سلام جب ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ ان سے کہنا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اس بیل کے اوپر جتنے بال ہیں, بیل پر جتنے بال ہیں, ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر ملے گی. اتنے سال دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اپنے محبوب اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد جیسے وہ کہیں گے ویسا کرنا کہ بھی دوبارہ پھر آنکھ کھلوا کے میرے پاس آ جاؤ. جلالی ہے عمر, جیسا کہیں گے. ملک الموت آ گیا, سلام پیش کر پہنچا دیا, اور پہنچانے کے بعد اللہ کا جو حکم تھا وہی پہنچا دیا. جی ارے بھائی اس کو بعد میں کریو, بعد میں کریو, نماز کی بات کریو. یہ سب کھلبلی مچ جائے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سن لو 2 بات بس. جی اب آیا ملک الموت, سلام اللہ کا پہنچا دیا, اور سلام پہنچانے کے بعد میں اللہ کا حکم پہنچا دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس بیل پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر ملے گی. اتنے سال آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر اخیر تک سب دنیا کے جنجال میں گزری ہے. کئی فرعون کا ظلم زیادتی, کئی کچھ اور, کئی کچھ اور, کئی بنی اسرائیل پریشان کرنے میدان تیہون کے ساتھ پھر رہے, وہاں سب کے ساتھ میں گھوم رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. بہرحال ایسا حق گزرا کہ بھائی بہت اطمینان سے زندگی گزری ہو. پریشان تو ویسے ہی تھے, اب اتنے سال تک اور دنیا میں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے میرا محبوب مجھے بلا رہا ہے تو جلدی لے کر چل. اللہ تو محبوب ہے نا سب کے, میرا محبوب مجھے بلا رہا ہے جلدی لے کر چل. اور روح نکال لی. کیا کیا بھائی؟ روح نکل گئی. اب روح نکل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں تک تو واقعہ مکمل ہو گیا, لیکن مجھے یہ بتانا ہے اللہ رب العزت نے وہ عرش اور فرش تک کا دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کہاں سے دکھایا بھائی؟ عرش کہاں کا دکھایا؟ زمین کا. دنیا کا کوئی نیٹ, کوئی سائنس, کوئی آپ کا جو کچھ بھی ہے, قیامت تک عرش سے لے کے فرش تک اور فرش سے لے کر عرش تک دکھا نہیں سکتا, قیامت تک نہیں دکھا سکتا. یہ جو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے کلام میں بیان کی, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں بیان کرائی. انہی باتوں کو سامنے رکھ کر ریسرچ اور محنت ہوتی ہے. اب ریسرچ اور محنت کیسے ہوتی ہے؟ وقت نہیں ہے, خیر وقت ختم ہو گیا. وقت میں نہیں تو میں آپ کو بتاتا, 12 منٹ ہے, تھوڑا سا وقت ہے کہ وہ تو ختم ہو گیا. اللہ رب العزت کی قدرت تو بڑی ہے دوستو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, ایک وقت آیا وہ بارش بند ہو گئی, پریشان ہیں, انسان بھی جانور بھی سب پریشان. پانی نہیں ہے تو کھیتی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پریشان. تعاون جیسی شکل بن گئی. اب مسئلہ یہ آیا کہ بھائی چلو جنگل میں نکل کر کے دعا کریں گے, اللہ سے مانگیں گے. ایک دن دعا کی, دوسرے دن دعا کی, بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آج تم جاؤ, بارش عطا کریں گے تمہیں, لے کر جاؤ سب کو. اور آج جانوروں کو بھی لے کے جانا, خود تو جانا ہی ہے, انسانوں کو تو لے کے جانا ہی ہے, مرد عورت تو جائیں گی. یہ جو جانور ہیں بکری, بھیڑ, اونٹ, یہ سب لے کر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا. اعلان ہو جانے کے بعد چلے گئے, اور نماز ہو رہی ہے.
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया आज बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा लेके गए ये बताकर आज बारिश होगी, चलो भाई। नमाज हो गई और नमाज हो जाने के बाद में बारिश का ही नामो निशान नहीं, बिल्कुल तल्लातन धूप निकल रही है, कोई निशान भी नहीं कहीं तक कि बारिश होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में कहने लगे ये तो वैसे न मानने वाले को बार बार झुठलाती है। अब अल्लाह ने मेरे से बतलाया था कि बारिश होगी, बारिश का कोई नाम निशान नहीं है, अब बारिश नहीं हो रही तो मुझे झूठा कहेंगे, मुझसे तू बार बार झुठलाता, वो झूठी बातें बताता मैं ऐसे ही कि अल्लाह ने मुझे कह दिया, अल्लाह ने मुझे बता दिया, कहीं भी बारिश नहीं हुई। अब हजरत मूसा ये सोच रहे अंदर अंदर, सोचते सोचते अल्लाह से अर्ज करने लगे अल्लाह ये क्या मामला हुआ, आपने तो फरमाया था आज नमाज पढ़ो जाकर के सबको ले जाओ और आज बारिश होगी, अल्लाह बारिश का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, क्या हुआ है मामला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, दोस्तों मेरी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ मूसा तुम्हारे इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसकी वजह से मैंने बारिश रोक रखी है, तो उस बंदे को इस मजमे से निकाल दो, हम अभी बारिश करते, अभी बारिश कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे अल्लाह इतना लंबा लाखों का मजमा है, मेरी तो इतनी बड़ी हेवी आवाज भी नहीं है, तो क्या ऐलान करूं, कहां तक जाएगा वो। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारा काम ऐलान करने का, अपनी जबान से बोलने का और हर एक तक पहुंचाने का काम मेरा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई अल्लाह का हुक्म है, इस हमारे मजमे में एक बंदा है बड़ा गुनहगार जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, वो बंदा हमारे मजमे से निकल जाए ताकि सबका फायदा हो, सब भूखे मरे प्यासे मरे, सब परेशान हैं, वो निकल जाए तो बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। अब वो ऐलान भी हो गया और हर एक ना सुना, हर एक के मोबाइल पर पहुंच गए भाई, हर एक अपने कान पर सुनना है कि हज़रत मूसा मुझे कह रहे हैं, वो समझना मेरे आवाज पहुंचा रहे, वो समझ हर एक छोटा बड़ा मर्द औरत सबके पास जा रही आवाज, समझ गए भाई मैं जो बताना चाह रहा हूं, समझ गए, सबके पास आवाज आ रही है। लेकिन अब मसला दूसरा ये आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं अल्लाह अभी तो पहली बात थी, अभी आपने ऐलान कराया, ऐलान कर दो, बारिश तो अभी नहीं हो रही, बारिश तो अभी नहीं हो रही, अभी थोड़ी देर गुजरी बारिश इतनी जोरदार, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, इतनी जोरदार बारिश हुई कि मैदान से जब निकले तो घुटनों तक पानी था, घुटनों तक बारिश का पानी, इतनी जोरदार बारिश हो गई। हज़रत मूसा भी खड़े हैं और अर्ज कर रहे अल्लाह से अल्लाह अभी तो ऐलान कराया था एक गुनहगार बंदा निकलेगा तब बारिश होगी, अभी तो यहाँ से कोई निकला ही नहीं और बारिश हो गई, ये तो कहेंगे मूसा बखाम अगर झूठ बोलता बार बार, झुठलाएंगे लोग मुझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जारी से आवाज है मूसा बात असल ये है, जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी हुई थी उस बंदे ने हमसे यारी कर ली, दोस्ताना कर लिया, इसके अंदर बारिश कर ली, इस बंदे की वजह से रुकी हुई थी उसने हमसे सच्ची तौबा कर ली और हमने उसकी बात मान ली, उसी जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी ये बारिश आज उसी की वजह से नहीं है, अगर वो हमसे यारी न लगाता तो मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है बारिश हर की न होती। तो सच्ची तौबा करना अल्लाह को इतना पसंद है दोस्तों कि सब मिलकर करे तो ना, लेकिन एक गुनहगार बंदा अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह को इतना प्यार आता है, दूसरों को काम बन जाता है, दूसरों का काम बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो कुछ सुना है कहा गया है अमल समझ की तौफीक अता फरमाए और ये यकीन रखे कि दुनिया